أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. سورۃ المائدہ کی اس آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو اپنی عبادت کے لیے طہارت حاصل کرنے کے امور، معاملات اور ان کے طریقوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسلمان کا وجود اور جس جگہ اس نے عبادت کرنی ہے وہ جگہ ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے پاک ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ پاک ذات کے سامنے پیش ہو تو پاکی کی حالت میں ہی پیش ہو۔ انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی طبیعت اور فطرت میں وہ چیزیں رکھ دی ہیں، اور پھر ان کے پیش آنے کی وجہ سے انسان ناپاکی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔
پھر پاکی اختیار کرنے اور حاصل کرنے کے لیے اس کو بعض اعمال سر انجام دینے پڑتے ہیں، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ اس کے پہلے جز پر ہم بات کر چکے ہیں، اور وہ ہے وضو کرنا۔ وضو کے متعلق بعض مسائل کا ذکر گزشتہ کلاس میں ہوا۔ اس کا طریقہ کیا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نواقض وضو کیا ہیں، اور وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے بیان ہو چکی ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز دوسرے دو اہم امور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے پاکی حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ ان میں سے ایک ہے غسل، اور دوسرا امر ہے تیمم۔ میں انشاءاللہ العزیز پہلے اللہ کے فضل و کرم کے متعلق بات کرتا ہوں۔ غسل بعض حالتوں کے اندر مسلمان مرد عورت پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ غسل نہیں کرے گا، یا عورت جب تک غسل نہیں کرے گی، وہ پاک نہیں ہو سکتے، اور جب پاک نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج حقیقت یہ ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں طہارت کے ان بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے، اور لا علمی میں، بے دھیانی میں، جہالت میں وہ ناپاکی کی حالت کے اندر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ان باتوں کا تعلق اس علم کے ساتھ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ جب تک بندہ پاک ہی نہیں ہوگا تو اس کی عبادت کے اندر خشوع، خضوع اور اس کا دل لگنا، یہ کیفیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ انسان جس وقت پانی سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کی جسمانی کیفیات کیا ہوتی ہیں، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مکمل طور پر حشاش بشاش ہو کر اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ تو یوں ان چیزوں کے انسان کے جسم پر بھی بڑے خوبصورت اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں اور ان کا اہتمام نہیں کرتے، ان کا اور جو الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں، ان کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے۔ لہذا آئیے ان مسائل کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور قرآن و سنت کی رہنمائی میں اللہ کے فضل و کرم سے پاک، صاف ستھرے رہتے ہوئے زندگی گزاریے، کیونکہ پاک رہنے والے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا اعلان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہیں اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی محبت کے حصول کے لیے پاک رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آئیے جانیے، غسل جو ہے وہ 5 صورتوں میں فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہونے کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جماع، میاں اور بیوی آپس میں ملے، خلوت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے، تاکہ امت جو ہے کسی قسم کے پردے میں نہ رہے، کوئی بات ان سے مخفی نہ رہ جائے۔ اب اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اذا جلس بین شعبها الاربع،
जिस वक्त मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर मर्द जो है वो खलवत में मिलकर कोशिश करता है, अपनी बीवी से सोहबत करता है, थुम्मा जहदहा, आपने फरमाया सिर्फ कोशिश करता है, फ़क़द वजब अलैहिल गुस्ल, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। व इल्लम यंजिल, अगरचे इंजाल ना भी हुआ हो। आप देखिए कितनी वजाहत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को वाज़ेह कर दिया है। मियाँ बीवी अलहदगी में मिले और उसके बाद मियाँ ने कोशिश की है, अल्लाह ताला ने इसके ऊपर निज़ाम रख दिया कि अब मर्द और औरत पर गुस्ल वाजिब हो गया है। बेशक इंजाल नहीं भी हुआ तो ये जिमा के साथ गुस्ल वाजिब हो जाता है। फिर गुस्ल करना कैसे है, अभी मैं इंशाल्लाह उसका मसनून तरीका बताता हूँ। ठीक है ना। कितने जोड़े ऐसे हैं, बाज़ नौजवानों से मुलाकात होती है, उनसे हम पूछते हैं, वो मसाइल पूछते हैं तो हैरानगी होती है जानकर कि उनको गुस्ल का ही नहीं पता। बाज आप देखिए कितना बड़ा अलमिया है, बाज लोग तो ऐसे मिले जो कई बच्चों के बाप बन चुके हैं लेकिन उनको गुस्ल का ही नहीं पता, उनको उस दुआ का नहीं पता जो मियाँ बीवी ने अपना ताल्लुक कायम करने से पहले पढ़नी है। कितना बड़ा अलमिया है। फिर खैर बरकत हमारी जिंदगी में कहां से आए, नहूसते ही नहूसते हैं फिर तो। उसके बाद दूसरी सूरत है इहतिलाम हो जाना, यानी कोई शख्स उसको सोते में या जागते में शहवत से जोश के साथ मनी खारिज हो तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और इसके बारे में अहले इल्म ने वजाहत की है कि आम तौर पर इहतिलाम की कैफियत से मर्द दो चार होते हैं, औरतों को ये कैफियत कभी कभार जिंदगी में लाहिक होती है। और अहादीस में ये बात भी वाज़ेह है, अल्लाह के नबी ने वाज़ेह कर दिया था कि जिस तरह मर्दों को इहतिलाम होता है औरतों को भी होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। और इसमें यह बात याद रहे कि अगर कपड़े पर इहतिलाम के निशान हो तो गुस्ल करना है, बेशक याद ना भी हो। और अगर कपड़े पर निशानात नहीं है, वैसे ही सोते में ख्यालात आए, महसूस हुआ कि इहतिलाम हो गया है, सिर्फ इस बुनियाद पे गुस्ल नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हमारी अम्मी जान सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिर रजुली यजिदुल बलला वला यज़कुरु इहतिलामा। फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ उस आदमी के बारे में जो अपने कपड़ों पर, अपने वजूद पर तरी पाता है लेकिन उसको इहतिलाम याद ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि इहतिलाम हुआ कि नहीं, लेकिन कपड़े उसको पता है कि कपड़ों पर निशान लग चुके हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यग़तसिलु, वो गुस्ल करे, वो गुस्ल करे। इहतिलाम नहीं भी याद ना, कपड़ों ने गवाही दे दी कि इसको इहतिलाम हुआ है, लिहाजा वो गुस्ल करे। और फरमाती वअनिर रजुली युरा अन क़द इहतलम वला यजिदुल बलला, और एक आदमी वो है कि जिसको महसूस होता है, ख्वाब में नजर आता है कि उसको इहतिलाम हुआ है, सोते में वो ये महसूस करता है लेकिन अपने कपड़ों पर उसके असरात नहीं पाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला गुस्ल अलैहि, उस पर गुस्ल नहीं है, उसने गुस्ल नहीं करना। तो ये वाज़ेह दलील इस बात की हमें मिल गई कि इहतिलाम अगर हो और उसकी बंदे को अपने कपड़ों से इस बात की गवाही मिल जाए तो उसने गुस्ल करना है, और अगर वैसे ही एहसासात हो इसकी बुनियाद पर उसने गुस्ल नहीं करना। उसके बाद ख़वातीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतें रखी हैद और निफास की। इनसे जब औरत दो चार हो तो उस वक़्त भी वो गुस्ल करेगी। हैद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर महीने औरतों के लिए रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सैयदा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी बेटियों के मुकद्दर में अल्लाह ने ये बात रख दी है। तो जब भी वो उससे पाक हो उन्होंने गुस्ल करना है। निफास होता है जिस वक्त अल्लाह औलाद की नेमत अता करता है तो औरत को जो खून आता है उसको निफास कहा जाता है। उसकी मुद्दत मुतअय्यन नहीं है, औरतों की तबीयत पर है। जिस वक्त वो खून आना बंद हो जाए तो उन्होंने गुस्ल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इन बातों की वजाहत भी मौजूद है, सुनन अबी दाऊद वगैरह में है। जैसे मैंने भी जिक्र किया कि इसकी मुद्दत
40 دن، لیکن یہ متعین نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے حوالے سے، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، کہ جس وقت عورت کو حیض آئے تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اگر رمضان ہے تو اس کے روزے بھی اس نے نہیں رکھنے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، اور جس وقت وہ حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو عورت کو حکم ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اب اس نے غسل کر کے نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف یہ نہیں کہ خون آنا بند ہو گیا تو چلو نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس معاملے میں عورتوں کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ خون کی بو دور کرنے کے لیے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خواتین کو تعلیم دی، جو کہ صحیح بخاری شریف کتاب الحیض میں موجود ہے۔ اس کے بعد غسل فرض ہونے کی اگلی جو شکل اور وہ صورت ہے، پہلی شکل ہم نے بیان کر دی جماع کی، دوسری بیان کی ہے احتلام کی، اور تیسری شکل ہم نے بیان کی ہے ابھی آپ کے سامنے حیض اور نفاس کے امور کی۔ اسی طرح سے چوتھی صورت ہے قبول اسلام کی، کہ جس وقت کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کو غسل کر لینا چاہیے، اس کو غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی صورت سے نکلا ہے کہ جہاں پر گندگی اور نجاست تھی، کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا ہے انما المشرکون نجس، کیونکہ مشرک آدمی جو ہوتا ہے وہ پلید اور ناپاک ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، جیسا کہ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قبول اسلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں اسلام قبول کروں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ میں پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کروں، یعنی بیری کے پتے لوں، پانی میں ان کو ابال لوں اچھی طرح، پھر اس پانی کے ساتھ میں غسل کروں، پھر آ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قبول اسلام کے لیے بھی غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں اور آخری شکل ہے موت، کوئی شخص اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کو بھی غسل دینا ہے، اس کو بھی غسل دینا ہے، اور میت کے غسل کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں انہوں نے پورے کرنے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی ہوگا جو ابھی انشاءاللہ غسل کا طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ باقی جمعے کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہر بالغ مرد اور عورت، خاص طور پر مردوں کو چاہیے کہ وہ غسل کریں، ٹھیک ہے، نہائیں دھوئیں ویکلی، یہ ایک طہارت اور صفائی کا انتظام ہو جاتا ہے تاکہ صاف ستھرے ہو کر وہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں۔ عیدین کے موقع پر غسل کرنا یہ بھی پسندیدہ ہے، مستحب ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام ان مواقع پر کرنا چاہیے۔ اب یہ جان لیجئے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان ان صورتوں میں سے کسی ایک سے بھی دو چار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کے لیے طریقہ وہی چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کی فرما برداری کرو، اور ان کی فرما برداری سے نکل کر اپنے عمل ضائع نہ کر بیٹھو۔ تو وہ غسل جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا نا، وہ اللہ کے ہاں غسل شمار ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات ہر عمل میں یہ رہے کہ ہم نے سنت کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ آئیے جو اس کے بعد یاد رکھیے، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر، لہذا اب آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے نیت، اور نیت ہے فعل القلب، دل کا کام۔ دل کے اندر آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں نے فرض غسل جو مجھ پر ہو چکا ہے واجب اور فرض، وہ میں نے بھی غسل کرنا ہے۔ نیت کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اچھی طرح آپ ان کو دھو لیں، کلائیوں سمیت۔ اس کے بعد آپ بائیں ہاتھ سے لگی ہوئی نجاست وغیرہ کو صاف کریں گے، اپنے جسم سے
آپ نے اس گندگی کو صاف کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ آج کل ٹونٹیاں وغیرہ ہیں، شاور ہیں، وہ چلاتے ہیں تو اس کے نیچے سے ہم شاور لے لیتے ہیں، تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے جسم پر لگی ہوئی گندگی اور نجاست کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ مٹی یا صابن وغیرہ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر پاک کر لیں۔ ہاں، اس پورے غسل کے اندر اگر آپ مٹی کا استعمال کر لیں، صابن کا استعمال کر لیں، شیمپو کا استعمال کر لیں، یہ ذرائع ہیں طہارت حاصل کرنے کے، لیکن یہ غسل وغیرہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مٹی وغیرہ کا استعمال کیے بغیر بھی غسل کر لیتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، ہاں، لیکن جہاں پر بتایا گیا ہے وہاں پر اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جس وقت آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے گندگی کو صاف کیا ہے تو اب آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو یہ کرنا، اور یہ سنت ہے، مٹی کے ساتھ صابن شیمپو وغیرہ کے ساتھ اب آپ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی انگلیوں کو تر کریں۔ اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے اس سے پہلے وضو کرنا ہے، یعنی جس وقت آپ یوں کہہ لیں استنجا کر لیا، گندگی کو صاف کر لیا، اب آپ نے مکمل وضو کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں ایک نشست میں یہ بتا چکا ہوں، چاہیں تو دونوں پاؤں ساتھ ہی دھو لیں، وضو کا طریقہ پچھلی بار ہم نے بیان کیا تھا، اس کے مطابق ہی، یعنی ہاتھ دھونے سے سلسلہ شروع کر کے پاؤں تک آپ نے جانا ہے۔ اب آخر میں کیا صورت ہے کہ آپ دونوں پاؤں وضو کے ساتھ ہی دھو لیں، پھر آپ کو بعد میں دوبارہ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے بازو دھو کر آ کر یہاں پر رک جائیں، پھر سر کا مسح بھی نہ کریں، کیونکہ اب اگلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ سر کے مسح کی ضرورت کو پورا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ پھر پاؤں بھی نہیں دھوں گے۔ جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں گے پھر آخر میں آپ نے سائڈ پر ہو کر اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے۔ یہ دونوں طریقے احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اب یہ کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے، یعنی اپنی انگلیوں کو اپنے سر کے بالوں میں آپ داخل کریں گے، اور اس طرح کہ سر کے سارے بال تر ہو جائیں اور آپ کی جلد تک پانی پہنچ جائے، اور ہر بال کو تر کرنا یہ ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے چونکہ احتلام وغیرہ کی کیفیات سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اور اس صورتحال نے بعض لوگوں کی طبیعت میں اللہ نے گرمی رکھی ہوتی ہے، یہ طبیعتوں کے اندر ٹھنڈک اور یہ گرما، یہ اللہ کا نظام ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ عیب بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے اس کی وجہ سے اپنے سر سے دشمنی مول لے لی ہے، ہمیشہ حجامت کروا کے رکھتا ہوں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا رکھا ہے احتلام یا غسل فرض ہونے کے نتیجے میں جو نجاست ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کا اس کیفیت سے جو دوچار ہونا ہے، یہ بالوں کی جڑوں تک بھی اس کا اثر ہوتا ہے، لہذا کسی بھی بال کی جڑ وہ آپ کی خشک نہیں رہنی چاہیے، وگرنہ جہنم کی آگ سے پھر اس کو داغا جائے گا۔ کتنا اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ تو جو لوگ غسل کرتے ہی نہیں ہیں ان کی حالت و کیفیت پھر کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سر کے بالوں کو آپ نے اچھی طرح ان کا خلال کر کے اس کو تر کر لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے اپنے دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ پانی ڈالنا اپنے بائیں کندھے پر، چلو سے ڈال لیں یا اسی طرح مگ وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈال لیں، جیسے آپ کو سہولت، شاور ہے تو اس کے نیچے آ کے لے لیں 3 بار شاور، دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر میں 3 بار پانی ڈال کے اس کے بعد آپ نے اپنا پورا وجود دھو لینا ہے۔ یہ ہے اس کا طریقہ غسل کرنے کا۔ اب اس میں آپ نے وضو کر لیا، اگر آپ نے پاؤں ساتھ دھو لیے تھے اب دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں دھوئے تھے تو پھر ذرا سائڈ پہ ہو کر آپ اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیں اور آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بات یاد رہے کہ آپ نے بیت الخلاء کے اندر کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، دعا بھی نہیں پڑھنی۔ جس وقت آپ باہر نکلیں گے تو آپ دعا پڑھیں گے، وہی جو وضو کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ غسل کے بعد پڑھی جانے والی کوئی دعا احادیث میں ثابت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ ہوا غسل کا طریقہ کار۔ عورت نے
جب غسل جنابت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اس کے سر کے بال چونکہ لمبے ہوتے ہیں، بعض اوقات باندھے ہوتے ہیں، تو اگر بندھے ہوئے بال ہیں نا تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک بار جب وہ احرام کا غسل کرنے لگی تھی نا، اس وقت ہی کہا تھا کہ اپنے بال کھول لو، وگرنہ عام حالات کے اندر اس بات کی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیگر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے بال اگر بندھے ہوئے تو کوئی حرج نہیں، بس وہ اپنے سر کے بالوں کے اوپر 3 چلو پانی کے ڈال لیں اور یہ کفایت کر جائیں گے. اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ امت کو تکلیف سے بچانا. آپ اندازہ کر لیجئے عورتوں کے لیے اتنی تکلیف بھی نہیں کہ وہ بال کھول لیں، اس کے بعد پھر سارے بالوں کو جناب اتر کریں، پھر اس کے بعد وہ بالوں کو جناب سکھاتی پھریں. کتنی مشکل میں عورت پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ عورت اپنے سر کے بالوں کو کھولنے کے بجائے، اپنی گت وغیرہ یہ مرنیاں کھولنے کے بجائے وہ صرف 3 چلو پانی ڈال لے تو وہ کفایت کر جائے گا. حیض کے غسل کا بھی یہی حکم ہے اور اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ کا بیان ہے، فرمایا ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ افانقضہ للحیضۃ والجنابہ، کیا اللہ کے نبی جی میں حیض اور غسل سے اور حیض اور جنابت سے جس وقت میں نے غسل کرنا ہے تو اپنے سر کے بالوں کو کھول لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالوں کو کھولنے کی بجائے آپ بس 3 چلو سر پر ڈال لو، آپ کے لیے کافی ہے. تو مردوں اور عورتوں کے لیے غسل کرنے کا یہ طریقہ ہے. غسل کے اندر صابن کا استعمال ہو سکتا ہے، صابن استعمال کر لیں، شیمپو استعمال کر لیں، تو اس بات کی اجازت اور رخصت ہے. اور یاد رکھیے غسل جو ہے نا ہمیشہ پردے میں رہ کر کرنا ہے اور یہ فرض ہے، پردے میں رہ کر غسل کرنا ہے. آپ باتھ روم میں ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی اس بات کی تلقین ہے کہ آپ اگر پردہ کر کے غسل کریں نا تو بہتر ہے، وگرنہ وہاں پر رخصت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ آپ کے لیے باقاعدہ پردے کا اہتمام کر دیتی. ہماری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا اہتمام کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام غسل کر رہے تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ علیحدگی میں بالکل باپردہ ہو کر غسل کا اہتمام کیا جائے. غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا وضو برقرار ہے، شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، ہوا خارج نہیں ہوئی، پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. بیت الخلاء کے اندر بندہ انہی صورتحالوں سے دوچار ہوتا ہے. تو ان میں سے اگر کوئی بھی صورت نہیں ہے نا تو آپ کا وضو برقرار ہے اور آپ اس وضو کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. یہ جو بھی آپ نے طریقہ جانا غسل کا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کیا کرتے تھے. آج کل سردی کا موسم ہے، جرابیں موزے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں. وضو کرتے وقت تو جرابوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں، موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن غسل کرتے وقت ایسا نہیں ہوگا. غسل کے لیے آپ کو موزے جرابیں وغیرہ اتارنی پڑیں گی اور آپ کو باقاعدہ پاؤں دھونے پڑیں گے. اور اس کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے. سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جامع ترمذی میں ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم سفر میں 3 دن رات تک پاخانہ، پیشاب اور نیند کی وجہ سے اپنے موزے نہ اتاریں، لیکن اگر اس دوران جنابت والی کیفیت بن جائے تو پھر ہم نے موزے اتارنے. یعنی آپ سفر کے اندر ہیں، 3 دن رات تک آپ کو پیشاب ہے، پیشاب کیا، آپ کہ میں تو ناپاک ہو گیا ہوں، میں اب موزے اتار دوں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. پخانہ کیا ہے، آپ سو گئے، آپ کہ نہیں اب میں اتار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا، ایسا نہیں کرنا. ہاں اگر جنابت والی کیفیت سے دوچار ہو جائیں پھر آپ نے اپنے موزے اتارنے اور باقاعدہ غسل کا اہتمام کرنا ہے. سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہے.
اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ہم نے غسل کے لیے کتنا پانی استعمال کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی کتنا پانی استعمال کرتے تھے، یہ تک بھی اللہ کے نبی کی ادائیں احادیث میں محفوظ ہیں. سبحان اللہ. اس قدر سیرت یا زندگی دنیا میں کسی کی بھی محفوظ نہیں. اب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کتنا استعمال کرتے، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رہے ہر معاملے میں یہ تلقین ہے کہ ولا تسرفوا، کسی بھی معاملے میں آپ نے اسراف نہیں کرنا. یہ زندگی کے ہر امر سے متعلق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں ان معاملات میں کتنی کوتاہی ہے. وضو کر رہے ہوتے ہیں، بہت تیز پانی کھول لیتے ہیں اور پانی گر رہا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ادھر پانی بہہ رہا ہے. یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ تھوڑے سے پانی کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے وضو کے پانی سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ پانی ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ اسراف ہے. اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک سا سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل کر لیتے. ایک سا کے اندر ہوتے ہیں صرف 2 کلو. 2 کلو پانی سے زیادہ ضرورت پڑی تو 3 کلو پانی. اب آپ اندازہ کریں 2 سے 3 کلو پانی کا استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل غسل کر لیتے اتنے سے پانی کے ساتھ. اور ہمارے لیے تو میرا خیال ہے جو گھروں کی ٹینکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی کم ہی رہ جاتی ہیں. اسراف ہے نا ہمارے یہاں، فضول خرچی. ٹب بھرا ہوتا ہے اور پانی بہا رہے ہیں، ضائع ہو رہا ہے. یہ غسل کون سا ہے؟ فرض غسل. اس کے لیے کتنا پانی؟ 2 سے 3 کلو صرف. یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارک ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں کو بھی نا مد نظر رکھنا چاہیے. ہم کہاں کتنی بڑی بڑی کوتاہیاں کر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. لہذا یہ چیز بھی اسراف کے اندر آتی ہے، اس سے ہم نے ہر صورت میں بچنا ہے. اس کے بعد چند اہم باتیں جو ان حالات کے اندر ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے، ان کو بھی جان لیجئے. جنابت کی حالت کے اندر آپ کون سے کام کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے. یعنی آپ یوں کہیں ناپاکی کی حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز اور طواف کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے بلا وجہ آپ غسل کو مؤخر بھی نہیں کر سکتے. چلو ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں کر لیتا ہوں، لیٹ کر لیتا ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا. اولین فرصت میں آپ غسل کر لیں. اگر آپ نے عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کرنے ہیں نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم وضو ضرور کر لو. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں چلو تھوڑی دیر رک کے، میں تھوڑی دیر سو کے اٹھ کر غسل کر لوں گا، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن آپ کیا کر لیں؟ وضو لازمی کر لیں. غسل بے شک آپ نے مؤخر کر دیا ہے، لیکن کوشش یہ کریں غسل بھی اولین فرصت کے اندر ہو جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک سے زائد مرتبہ غسل کی نوبت آ جائے، جیسے خواتین کے معاملات ہوتے ہیں، مردوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک مرتبہ غسل کرنا ہی کافی ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی نے ایک سے زائد مرتبہ قربت کر لی ہے، صحبت کر لی ہے، تو اب یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنے غسل فرض ہو گئے ہیں. ایک بار غسل کر لینا ہی کفایت کرے گا. ناپاکی کی حالت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، اذکار، یہ سب ہو سکتا ہے، ان کی کہیں ممانعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی تلاوت فرمایا کرتے. صبح آپ اٹھتے تو آپ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے، اور کہیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو بندہ ناپاک ہے اس کو غسل کی حاجت ہے، مرد ہے یا عورت ہے تو اب تلاوت بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں قرآن پاک مصحف کو چھونے کا معاملہ ہے تو اس کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. آپ اپنے ہاتھ پر، مثال کے طور پر عورت جو ہے بیچاری، وہ 1-2 دن تو نہیں نا، اللہ اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، وہ بیچاری مہینہ بھر بلکہ اس سے زائد اس کیفیت سے 2-4 رہتی ہے. ہر مہینے اس کے چند ایام ہوتے ہیں، 4 5 6 7 جتنے بھی ایام، کیا وہ اللہ کے کلام کو ہاتھ ہی نہ لگائے، پڑھے ہی نہ؟ یہ تو عجیب سی بات ہے.
تو اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ اپنے ہاتھ کے اوپر صاف ستھرا کپڑا دستانے وغیرہ پہنے اور اس کے ساتھ اس کے ورک وغیرہ الٹ لے. اگر حافظہ ہے تو زبانی تلاوت کر لے. مردوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے. تو قرآن پاک کو پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے, اذکار کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں, مصحف کو, قرآن پاک کو ہاتھ لگانے میں یہ احتیاط ضرور ملحوظ خاطر رکھ لینی چاہیے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں بالکل اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, نہ اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی دلیل ہے. اس کے بعد میرے عزیزوں, اگلی جو بات ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر غسل فرض تھا اور اس کو علم ہی نہیں تھا. اس نے اللہ کی عبادت کر لی, وضو کیا, نماز پڑھ لی, بعد میں جا کر علم ہوا اور حیران ہوا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ, میں نے تو نماز بھی پڑھ لی ہے. اب اس کے لیے تعلیم ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنی نماز دہرا لے, جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موطا امام مالک کے اندر مروی ہے. جناب سلیمان بن یسار رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ اپنی زمین جو جرف مقام پر تھی وہاں پر چلے گئے, اپنی زمین پر. وہاں پر انہوں نے اپنے کپڑوں پر احتلام کے نشانات دیکھے تو فرمانے لگے, جب سے ہم چربی استعمال کرنے لگے ہیں ہماری رگیں بہہ جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, رگیں بہہ جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد تشریف لائے, غسل کیا اور اپنے کپڑوں سے منی کو دھویا اور نماز دہرا لی. لیکن مقتدیوں کو نہیں کہا کہ تم بھی نماز دہراؤ, انہوں نے اپنی نماز دہرا لی اور نماز ادا کر لی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے, اپنے کپڑوں کو صاف کریں گے, غسل کریں گے. اگر وہی کپڑے پہننے تو صاف کر کے پہن لیں, نہیں تو کپڑے بدل کر آپ اپنی نماز کو دہرا لیں, دوبارہ سے اس کو ادا کریں. دیگر مواقع پر جو غسل کرنے کا معاملہ ہے وہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے. جمعہ کے دن, عیدین کے موقع پر, حتیٰ کہ اگر آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کر لینا, یہ تمام کے تمام مستحب ہیں, پسندیدہ ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے. ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہے, وہ غسل نہیں کر سکتا, پانی کا استعمال کرے تو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے. وضو نہیں کر سکتا, پانی کا استعمال کرے تو بیماری بڑھ سکتی ہے. پانی میسر نہیں ہے, یا پانی تو ہے اگر پی لیں تو پھر وضو وغیرہ غسل وغیرہ کے لیے نہیں بچتا, اگر غسل یا وضو کر لیں تو پینے کے لیے نہیں بچتا. ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے. سردی شدت کی ہے, پانی بہت ٹھنڈا ہے, پانی استعمال ہو ہی نہیں پا رہا. ایسی تمام صورتوں کے اندر, یا اس کے علاوہ بھی کہ جب بندہ نہ وضو کر سکے نہ غسل, اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو حکم کیا, فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو. پاک مٹی کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے, پتھر, سالڈ جو پتھر ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ جتنی بھی شکل ہے نا وہ ساری اسی زمرے میں آتی ہیں. سعیدہ, یہ اللہ نے کلمہ استعمال کیے قرآن پاک میں. اس کے اندر ریت بھی آ جاتا ہے, گرد و غبار بھی آ جاتی ہے, یہ مٹی بھی آ جاتی ہے. ایسی تمام کی تمام جو اس کی شکلیں ہیں نا مٹی کی, گرد وغیرہ کی, وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک مٹی کے ساتھ آپ نے غسل کر لینا ہے. اس کے لیے یاد رہے, تیمم جو ہے وہ غسل کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے اور وضو کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. یہ اہم بات ہے. غسل واجب ہے آپ پر جنابت وغیرہ کی وجہ سے, حیض نفاس کی وجہ سے خواتین پر, ٹھیک ہے نا, جماع وغیرہ کی وجہ سے. اب غسل فرض ہے, لیکن اب غسل کر نہیں سکتے. یہ سارے عذر جو ابھی بیان کیے میں نے, ان میں سے کوئی ایک بھی لاحق ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, تیمم, اور وہ تیمم کفایت کرے گا. وضو کرنا ہے آپ نے, کر نہیں پا رہے, تیمم کر لیجئے, تیمم کفایت کرے گا. پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تیمم کیا جا سکتا ہے, پانی کا ملنا مشکل ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے اور ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہوگا.
मैं इंशाल्लाह भी तयम्मुम का तरीका भी आपके सामने अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए हर नमाज के लिए अलग तयम्मुम नहीं करना आपने। मिसाल के तौर पर आपने जोहर के लिए तयम्मुम किया है, आपको पानी ना मिलने की या बाकी जो उज़र है वो कैफियत अभी भी लाहिक है, तो अब आपको अगली नमाज हो जाए असर की तो उसके लिए आपने अलग से तयम्मुम नहीं करना, बल्कि वो जोहर वाला तयम्मुम असर के लिए भी चलेगा। जो अहकाम वुजू के हैं वही तयम्मुम के हैं, जो गुस्ल के हैं वही तयम्मुम के हैं। अलबत्ता अगर पानी मिल जाता है, आपने जोहर के लिए तयम्मुम किया, जोहर की नमाज पढ़ ली और उसके बाद अब आ गया टाइम असर का, अब आपको पानी मिल गया है तो अब आप वुजू करके फिर असर की नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह से आपने जोहर की नमाज के लिए तयम्मुम कर लिया, नमाज पढ़ने से पहले पहले पानी मिल गया तो अब आप क्या करेंगे, तयम्मुम खत्म, अब आपने वुजू करना है, क्योंकि वो सूरत ही खत्म हो गई ना, उसके साथ ही कैफियत भी खत्म। आपने नमाज पढ़ ली लेकिन नमाज का वक्त अभी बाकी है, नमाज पढ़ ली लेकिन नमाज का टाइम अभी बाकी। अव्वल वक्त में आपने जोहर पढ़ ली, जोहर का वक्त तो चलता है मिसाल के तौर पर 2:30 बजे तक, 2:30 बजे से पहले पहले आपको टाइम में आपको पानी मिल गया तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरह से साबित है, चाहे वुजू करके नमाज दोहरा लें डबल अजर मिलेगा, और अगर नहीं तो आपकी वो नमाज किफायत करेगी। ऐसा वाक़या कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सहाबी जो सफ़र में थे वो वापस आए तो उन्होंने अपना वाक़या जिक्र किया। सुनन नबी दाऊद में यह वाक़या है, उन्होंने आके बताया जी कि अल्लाह के नबी जी हम सफ़र में थे, पानी न मिलने की वजह से हम दोनों ने तयम्मुम कर लिया, फिर उसके बाद ये हुआ कि नमाज का वक़्त अभी बाकी था, पानी मिल गया तो एक से अभी ने क्या किया, उन्होंने वुजू करके नमाज दोबारा पढ़ ली और दूसरे ने कहा पढ़ लिए बस काफ़ी है अब, तो क्या आके अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जनाब ये कैफियत हमारे साथ पेश आई है। तो जिस शख्स ने दोबारा नमाज पढ़ी थी ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे फरमाया तेरे लिए दुगना अजर है, तेरे लिए डबल अजर है, और जिसने नमाज दोहराई नहीं उसको आपने फरमाया तूने सुन्नत पर अमल किया है, तूने सुन्नत पर अमल किया है और तेरी नमाज काफी है। तो यहां से हमें यह मालूम हुआ अल्लाह के फजल करम से कि ऐसी कैफियत के अंदर कि जब आपने नमाज पढ़ ली तयम्मुम करके, नमाज के वक्त में ही पानी मिल जाए तो आपको रुख्सत है, इजाजत है, चाहे तो वुजू करके वो नमाज दोबारा पढ़ लें, चाहे तो वो पहले वाली नमाज पर ही इक्तिफा कर लें। अब ये जान लीजिए तयम्मुम का तरीका क्या है। तयम्मुम का मसनून तरीका कुतुब अहादीस में मौजूद है। सही बुखारी शरीफ में बाकायदा किताब तयम्मुम है, इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में। मैं उन्हीं की रोशनी में अर्ज करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, हर अमल से पहले क्या करनी है, नीयत, क्योंकि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। और यहां भी वही बात, अमल सुन्नत वाला ही मकबूल है, आपने सुन्नत के मुताबिक तयम्मुम करना है। अब आपने नीयत कर ली कि पानी मुयस्सर नहीं है, गुस्ल वाजिब है, लिहाजा मैं तयम्मुम करने लगी, दिल में इरादा होता, नीयत होती है, अल्फाज से दोहराना है ही नहीं कहीं भी। इसी तरह वुजू करना है, पानी मुयस्सर नहीं है, अब उसकी जगह मैंने तयम्मुम करना है, दिल में आपका इरादा बन गया। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है सबसे पहले, जिस तरह वुजू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को मिट्टी लगानी है, मिट्टी है तो उसके ऊपर आप उसको लगा लें और देख लें कि आपके हाथों को मिट्टी लग गई है, ठीक है ना। उसके बाद आप फूंक मारकर हाथों को लगी हुई मिट्टी को झाड़ दीजिए। उसके बाद सही बुखारी शरीफ में दोनों तरीके मौजूद हैं कि आप दोनों हाथ, कुरान पाक भी कहता है फमसहू बिवुजूहिकुम, अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ फेर लें, और उसके बाद दायां हाथ बाएं की पुश्त पर और बायां हाथ दाएं की पुश्त पर, और आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया। दूसरा तरीका सही बुखारी शरीफ में यह है, पहले आप दोनों हाथों को दायां हाथ बाएं की पुश्त पर फेर लें और बायां हाथ दाएं की पुश्त पर, और उसके बाद अपने चेहरे पर आप हाथ फेर लें, और यूं आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया। और इतने से अमल ने वुजू की जगह भी कवर कर ली और गुस्ल की जगह भी कवर कर ली। अब आप पाक हैं और आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी है कि
پانی ملنے پر تیمم آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ نے پھر جب اگلی نماز ادا کرنی ہے اس کے لیے پھر آپ کو باقاعدہ وضو کرنا پڑے گا. غسل کے لیے بھی اہل علم کی آراء میں ایک رائے یہی ہے اور یہی مضبوط لگتی ہے کہ جس وقت پانی مل جائے تو اس وقت پھر آپ غسل کر لیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. یہ تھے چند ایک اہم اور بنیادی مسائل غسل اور تیمم کے ضمن میں. وضو کا بیان اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے ہو چکا ہے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ اللہ کی توفیق سے کریں تاکہ ہم ان کی روشنی میں مزید کچھ جان سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور سنت کے مطابق عمل کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی دوست کا سوال ہے تو آپ کا کر دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل جو باتھ روم بنے ہوتے ہیں اس میں اندر ہی واش بیسن ہوتا ہے اور اندر ہی سب کچھ کھانا کرنے کی جگہ یا پیشاب کرنے کی جگہ, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک ہی جگہ پر باتھ روم بھی ہے اور آپ کہہ لیجئے کہ لیٹرین وغیرہ کموڈ وغیرہ لگا ہوتا ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ احتیاط والا جو اہل علم کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ الگ الگ ہونی چاہیے. یہ یعنی غسل خانہ اور لیٹرین, ہم کھل کے اپنے لفظوں میں بات کرتے ہیں, غسل خانہ اور لیٹرین دونوں الگ الگ ہونے چاہیے تاکہ بندہ پوری طرح سے طہارت اور صفائی حاصل کر سکے. ہمارے شیخ استاذ محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی وہ تو باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اکٹھا رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے, بالکل غلط ہے. تو اگر کوئی اصرار کرتا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا ایک ہی وقت میں دو افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک کو صرف نہانے کی حاجت ہے اور دوسرے نے بیت الخلاء میں جانا ہے, یقیناً نہیں استعمال کر سکتے. تو کہتے ہیں وہ پھر ان کے جواز کا فتویٰ کہاں سے دے دیں؟ وہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. پھر زیادہ تر دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر نا وہ بڑا گھٹا گھٹا سا ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے. لہذا یہ الگ الگ ہی ہو تو بہتر ہے. ہاں اگر ان کے اندر آپ پارٹیشن کر لیں یا آپ ان کا مناسب فاصلہ رکھیں. اب ظاہر ہے کہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں, وہ ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ اب توڑ دیں ختم کر دیں, تو پھر اس کا کوئی ایسا سلوشن بہترین حل نکال لیا جائے تاکہ طہارت حاصل کرنے کے اندر بندہ ہر قسم کے گندے چھینٹے وغیرہ سے بچ جائے. واللہ تعالی عالم بالصواب. دوسرا کوشچن یہ ہے جی کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف پڑھنا, اس پہ آج کل واٹس ایپ یہ موبائل پہ جو ایپس آ گئی ہیں جی اس میں اگر آپ پڑھ لیں تو کیا وہ جائز ہے؟ جی بالکل. قرآن پاک مصحف کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ڈائریکٹ ناپاکی کی حالت میں. تو سوال یہ کہ موبائل پر اگر ہم موبائل پر کھول لیتے ہیں قرآن پاک اور اس پر پڑھ لیتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی حرج نہیں اس میں. آپ نے صرف اس کے الفاظ کو ٹچ نہیں کرنا. ٹچ موبائل ہے نا تو آپ کہیں کہ اوپر سے آپ اس کو کر لیں, نہیں, آپ پھر اس کے لیے اس کے بٹنوں کا استعمال کر لیں تاکہ قرآن پاک مصحف کے جو الفاظ کلمات ہیں نا اس کو آپ کا ہاتھ ڈائریکٹ نہ لگنے پائے. ہاں پاک صاف ستھرا کپڑا آپ اپنے ہاتھوں پر لپیٹ کر تو جیسے مرضی آپ اس کو پکڑیں قرآن پاک کو اور تلاوت کر سکتے ہیں. موبائل کے اندر سے تلاوت کرنے میں سہولت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا ہے, تو مصحف تو اس کے اندر بہت کچھ ہے, اس میں سے تھوڑی سی جگہ پر قرآن پاک ہے, مصحف ہے, تو آپ نے اس کو کھولا, اوپن کیا اور اس کو پڑھ لیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس وقت آپ نے قرآن کریم کو اس میں ٹچ کرنا ہے کھولنے کے لیے تو اس کے لیے آپ استعمال کر لیں کسی کپڑے وغیرہ کو, یا آج کل ان کے باقاعدہ قلم بھی ساتھ ہوتا ہے موبائل کے, آپ اس کا استعمال کر لیں. تو بہت سارے الحمدللہ حل موجود ہیں. صرف ان چیزوں سے ہٹ کر بندہ کہ جی قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنی کیونکہ ناپاک, ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ آپ گھر کے تمام کام کاج کر سکتے ہیں. یہودیوں کے اندر تو یہ حالت تھی کہ اگر عورت بیچاری ناپاکی کی حالت میں آ جاتی ہے نا تو اس کو بالکل الگ کر دیتے. ہم بعض اوقات جاتے ہیں, یہ جو ہمارا ایریا ہے پہاڑی ایریا چترال وغیرہ کے ایریا, وہاں پر بھی اب بھی یہ جہالت موجود ہے. وہاں پر وہ کافرستان کا ایریا ہے, کافر لوگ ہیں, غیر مسلم, انہوں نے باقاعدہ اپنی خواتین کے لیے ایک الگ سے جگہ بنا رکھی ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر وہ خواتین ہیں جو بیچاری مینسز کے ایام سے دو چار ہیں, ان کو بالکل سیپریٹ الگ رکھا ہوا انہوں نے. یہ یہودیوں کی سوچ تھی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے یہ نظام بنا رکھا تھا. تو اسلام آیا,
سبحان اللہ قرآن پاک آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو مجھے مصلی پکڑا دو, تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی جی میں تو حیض کی کیفیت سے دو چار ہوں. تو آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک, تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے. یعنی یہ نہ سمجھ کہ تیرے حیض کی وجہ سے تیرے ہاتھ بھی ناپاک ہیں, تیرے ہاتھ پاک ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں ایک مرتبہ غسل جنابت کی کیفیت سے, تو جنابت میں تھا, جنبی تھا, میں مجھے غسل کرنا تھا, میں جا رہا تھا, سر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی, آپ نے مجھے بلایا, سلام کیا, لیکن میں کنی کترا کے نکل گیا کہ میں تو ناپاک ہوں, نبی پاک سے کہاں ملوں میں, تو میں جا کے پہلے غسل کروں گا. غسل کر کے واپس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں نے تمہیں آواز دی تھی آئے کیوں؟ کہا میں جنبی تھا تو آپ سے کیسے ملتا, میں تو ناپاک تھا. تو آپ نے اس وقت ایک اصول دیا, آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس, مومن آدمی ناپاک نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کیسی خوبصورت بات ہے. مومن آدمی غسل بھی فرض ہے نا اس پر, تو وہ ناپاک نہیں ہے. ناپاک کون ہے؟ مشرک, شرک کرنے والا. تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو کسی حالت میں ایسا نہیں ہے کہ بندے کے ہاتھ گندے ہو گئے, بندے کا پورا وجود ہی ناپاک ہو گیا, اس کو بالکل سیپریٹ ہی کر دو, الگ ہی کر دو, اس کے میل جول ہی نہ رکھو, یا وہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا کوشچن ٹاپک سے ہٹ کیا ہے, اسلامک بینکنگ کے اوپر. تو کچھ علماء کا نا میرے واٹس ایپ پہ گزری نظر سے کہ وہ انشورنس کو اور پرسنل لون کو, انٹرسٹ کو جائز کرا دے دیتے ہیں جی, یا اس پہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں. تو وہ فتویٰ دینے والے وہ عالم حضرات کون ہیں, کیا یہ جائز ہے نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پڑھتے ہوئے آپ یہ اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں کہ آپ نے پرسنل لون لے لیا تو آپ بلا وجہ اس میں کام میں پڑ گئے. صحیح. تو اس کے بارے میں تھوڑا کچھ ہمیں گائیڈ کر دیں تو پتہ لگے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ موضوع, یہ بات ہمارے اس سے یقیناً موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. بینکنگ کا جو نظام ہے اس میں سب سے پہلے دو چیزیں آپ سمجھ لیجئے. بنیادی نقطہ زندگی کے امور کے حوالے سے یہ ہے, حرام سے ہم نے بچنا ہی بچنا ہے, حرام سے ہر صورت بچنا ہے. دوسری چیز جو بچنے والی ہے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشبہات, جہاں پر کسی چیز میں آپ کو شک پڑ جائے نا, شبہ پڑ جائے, آپ اس سے بھی بچ جائیں, وگرنہ آپ شک والی چیز میں پڑھ کر آہستہ آہستہ آپ حرام میں بھی پڑ جائیں گے. اب یہ بڑا خوبصورت اصول ہے. ایک حدیث میں فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ کر وہ اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت اصول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. تو اب بہت سارے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں جن میں شک پڑتا ہے, دل کھٹکتا ہے اندر سے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈاؤٹ ہوتا ہے بندے کو, لیکن بندہ کر بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی کی تعلیم یہ نہیں, جس میں ڈاؤٹ ہے, شک ہے, شبہ ہے, آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ایک اصول تو یہ یاد رکھیے. دوسری بات جو سوال سے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بینکنگ کا جو نظام ہے پوری دنیا کے اندر, کون نہیں جانتا یہ کن کا لانچ کردہ ہے؟ کن کا لانچ کردہ ہے؟ یہودیوں کا. یہودیوں نے بینکنگ نظام بنایا, سسٹم بنایا, مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اب مسلمانوں نے اسلام کا نام جوڑ دیا بینک کے ساتھ. جمہوریت کن کا نظام ہے؟ کافروں کا ہے نا, نظام حکومت, نظام سیاست. اب اس کے ساتھ نام مسلمانوں نے کیا جوڑ دیا ہے؟ اسلامی. تو کافروں کا نظام, اسلام کا نام لگانے سے اسلام نہیں بن جائے گا, یہ نقطہ سمجھیے. ہم مسلمان سود سے ہٹ کر ساری چیزوں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ یہودی ان کا نظام معیشت چلتا ہی بدبختوں کا سود پر ہے. سود کھاتے ہیں, سود دیتے ہیں, سودی معاملات کرتے ہیں. ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے, کوئی بینک بھی ہمارے, جو ہمارا بڑا بینک ہے, کیا نام ہے اس کا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کی پالیسی سے کوئی بھی بینک ہٹ کے چل نہیں سکتا. کیا اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر سود کی شرح طے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا, اور اس کا پابند ہوتا ہے نا ہر بینک. اور آپ نے جو معاملات بھی کرنے ہیں وہ آپ نے اس کی ماتحتی میں کرنے ہیں, آپ اس کو بائی پاس تو نہیں نہ کر سکتے. پھر اسی طرح عالمی لیول پر آپ دیکھ لیجئے, باقاعدہ سود کی شرح مقرر ہوتی ہے, ہمارے ملک میں مقرر ہوتی ہے.
تو لہذا جو بینکنگ کا نظام ہے نا یہ اے ٹو زی مکمل کا مکمل جو ہے نا وہ سود کے اوپر مشتمل ہے. بلڈنگ ساری کھڑی سود پر ہے. پھر اس کے نتائج ہم عام طور پر دیکھتے ہیں. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک, لیکن انہوں نے بینک سے قرض لیا, سودی معاملات کیے. پھر ایک وقت وہ آیا, وہ کہنے لگے کہ اس وقت ہم اپنی کمپنیوں کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم بینکوں کے ملازم ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو سچ کہا ہے قرآن پاک میں, یمحو اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے. اب یہ معاملہ کہ ہمارے ملک کے بعض علماء سکالرز وہ باقاعدہ وہ انٹرسٹ کا اور سود کا یا بینک کے نظام کا اس کے جواز کا باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں چلیں وہ فتویٰ جاری کر دیں. ایک مفتی ہمارے وجود کے اندر بھی ہے فتویٰ دینے والا, وہ ہے ہر مسلمان کا دل. ہر مسلمان لاکھ میرے سامنے فتویٰ آ جائے لیکن میرا دل بھی کچھ کہہ رہا ہے.